فیضان نظر کو ذرا دیکھیے اور سمجھیے۔ ایک شعر اور علامہ کا اس پر ہے، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہاں پھر علامہ نے نظر کی اہمیت اور فوقیت جو ہے وہ سمجھائی ہے اور بتانے کی کوشش کی ہے، اور مجھے قرآن سے یہ بات بہت واضح انداز میں سمجھ میں آئی۔ قرآن حکیم نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پکارا کرتے تھے اور بگاڑ کے کہتے تھے رانا، یعنی کہ چرواہا۔ خاص کر یہودی آپ کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال فرمائے کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرے رسول کو رانا نہ کہو، بلکہ کہو انظرنا۔ انظرنا، بڑی افسوس یہ ہوتا ہے کہ انظرنا کو لوگ انظرنا ہی استعمال کر دیتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم پہ کبھی نہیں جاتے۔ انظرنا کا مطلب ہے کہ نظر کرم ادھر پھیریے، ادھر نظر کرم کیجئے۔ تو نظر کی جو بات ہے وہ قرآن بھی کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے درخواست کروا رہا ہے قرآن کہ نظر کرم ادھر پھیریے۔ اور یہ بات ہمارے ہاں بر صغیر میں بہت کامن ہے، بہت کہی جاتی ہے کہ فلاں بزرگ کی نظر کرم پڑ گئی، ہمارے معاملات حل ہو گئے، ہماری قسمت سنور گئی، دن پھر گئے، رویہ بدل گیا، اخلاق بدل گیا، دینداری کی سمجھ آ گئی۔ تو ایسے علامہ نے اتنی بڑی بات فیضان نظر کے حوالے سے نہیں کر دی۔ اصل میں اب نظر کو آپ دیکھیے کہ جب یہ بہتر انداز میں آپ پہ پڑ رہی ہے، برکت والی پڑ رہی ہے، رحمت والی پڑ رہی ہے، آپ کے لیے بینیفٹ ہے، اس میں فائدے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد بھی ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں نظر بد بھی ہوتی ہے، اور نظر سے تمہارے کام بگڑتے بھی ہیں، پریشانیاں بھی تم پہ لاحق ہو جاتی ہیں، نقصانات بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جو عمل ہے وہ یک طرفہ ہی ہو۔ جب نظر سے تقدیریں بدلتی ہیں اور فیضان ملتا ہے اور حالات بدلتے ہیں تو بد نظر سے نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے، بد نظر سے بچنے کے لیے لوگوں کو ذکر و اذکار بھی تعلیم فرمائے۔ تو فیضان نظر نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ نظر ہے کیا چیز بنیادی طور پہ؟ کیا اس سے مراد صرف ہماری آنکھیں؟ اس سے مراد کسی انسان کی محبت بھری توجہ ہے۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے لیے دعا کرو۔ میں نے کہا یار میں تمہارے لیے گڈ وشز رکھتا ہوں، اچھا گمان رکھتا ہوں، تو سب سے بڑی میری جو دعا ہے وہ تو میرا گمان ہے۔ اچھا گمان دوسرے کے لیے، اس کے لیے دعا، اس کے مسائل پر پوری بھرپور توجہ کہ اس کے مسائل کیوں ہیں، کیا ہیں، کیسے حل ہو سکتے ہیں، اس کو گائیڈ کیسے کیا جا سکتا ہے، ٹیچ کیسے کیا جا سکتا ہے، اچھی رائے اس کو کیسے دی جا سکتی ہے، یہ سارا نظر میں آتا ہے۔ اصل چیز تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ کسی کو کہتے ہیں کہ تم ہماری نظر میں رہتے ہو، تو نظر میں رہنے سے کیا مراد ہے؟ کہ ہم تمہارے میٹرز کو مانیٹر کرتے ہیں، تمہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، تمہارے لیے تمہاری غیر موجودگی میں سوچتے ہیں۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے سب سے بڑھیا دعا وہ ہے جو اس کی غیر موجودگی میں کی جائے۔ یہ بھی نظر ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں جو سلسلہ تصوف رہا ہے بر صغیر میں اور آج بھی ہے، اس میں لوگ جو ان کے پاس سائل جاتے ہیں، اپنے مسائل لے کے جاتے ہیں، ان کے لیے توجہ کرتے ہیں، نظر کرتے ہیں۔ نظر سے یہاں مراد غور و فکر بھی ہے۔ ان کے لیے غور و فکر کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کے حضور جھکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی بہتری کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے علم میں اضافے کی دعائیں کرتے ہیں۔
یہ سب نظر کا ہی کام ہے. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دیکھا اور آپ کی دنیا بدل گئی. یہ بھی ہوا ہے تاریخ میں، مگر کم کم. اصل چیز ہے آپ کا کسی چیز پر فوکس کرنا، توجہ کرنا، پوری طرح اس پہ غور و فکر کر کے کنسنٹریشن کے ساتھ اس کے لیے دعائیں کرنا. اگر مریض ہے اس کے لیے کچھ دوائیں تجویز کرنا. مجھے کئی بندے پوچھتے ہیں کہ آپ کا فنکشن کیا ہے، آپ کا فنکشن کیا ہے. میں نے کہا دیکھو، میرا فنکشن یہ ہے کہ دن کی روشنی میں اللہ کی باتیں اس کی مخلوق کے ساتھ کرنا. دن کی روشنی میں اللہ کی باتیں اس کی مخلوق کے ساتھ کرنا، اور رات کے اندھیرے میں مخلوق کی باتیں اللہ کے ساتھ کرنا. تو جب مخلوق کی باتیں اللہ کے ساتھ کی جاتی ہیں وہ اصل میں نظر کا ہی سارا کام ہوتا ہے، اس میں توجہ ہی کا سارا کام ہوتا ہے. آپ کا دھیان جو ہے اس بندے کی طرف ہوتا ہے. اور جو لوگ جن کو پریکٹس ہے وہ کنسنٹریٹ کرنا جانتے ہیں، ارتکاز سے واقف ہیں، آپ یقین جانیے کہ جس پر توجہ ہوتی ہے وہ بندہ پیش نظر ہوتا ہے، اس کے مسائل پیش نظر ہوتے ہیں. اسی لیے نظر کی اہمیت کو خبر سے بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے علامہ جیسے عظیم انسان نے، کہ اگر ہماری توجہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کی ہو جائے اور ہماری ان پر نظر التفات پڑے، بد نظر نہ پڑے، تو بہت سے لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے، انہیں ٹیچنگ مل سکتی ہے. اب جتنا بڑا کام تھا کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گردن باپ کے حضور پیش کر دی کہ اتار دو، اس کو کاٹ ڈالو، اتنی بڑی فرما برداری بقول علامہ کے فیضان نظر کے بغیر ممکن نہ تھی. تو ایک پیغمبر کا فیضان نظر تھا جو تمام انسانوں کے سردار جن کو بنایا گیا، جن کی لاجک کو سارے دین بنائے گئے. ابراہیم خلیل اللہ کہ اتنی فرما برداری بیٹے میں پیدا ہو گئی کہ اس نے اپنی گردن کاٹ ڈالنے کا ان کو اندیا دے دیا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں ایجیٹیٹ نہیں کروں گا، واویلا نہیں کروں گا. اتنی فرزندی پیدا ہو گئی، اتنی فرما برداری ان میں پیدا ہو گئی. تو یہ توجہ بھی تھی ایک پیغمبر کی، ایک عظیم پیغمبر کی توجہ تھی، نظر کا کمال تھا. یہاں سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے اس شعر میں وہ نظر کی ہے. نظر کا مطلب ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بندہ ہو، آپ کی توجہ میں ہو. جب آپ کنسنٹریٹ کر رہے ہوں اس کے مسائل پر، اس کی پرسنالٹی پر، اس کی تربیت پر، اس کی ایجوکیشن پہ، تو وہ آپ کے پیش نظر ہو. یہاں پیش نظر سے مراد ہے کہ آپ کی پوری توجہ اس پہ مرکوز ہو. اور اگر صحیح معنوں میں ایسا ہو جائے تو یقینی طور پہ انسان کی کائنات بدل جاتی ہے اور بندوں میں بڑی واضح تبدیلیاں آتی ہیں. ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، ان کے برادر ان لا میرے پاس آئے، کہنے لگے جی کہ جو میرا بہنوئی ہے وہ روزانہ شراب پیتا ہے، باز نہیں آتا. میں نے کہا آؤ چلو ان کے گھر چلتے ہیں، ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں چل کے. تو میں صبح صبح ناشتے کے وقت ان کے ہاں چلا گیا، تو وہ ناشتے میں بھی شراب نوشی کر رہے تھے. یہ کوئی 10 سال پرانی بات ہے. کہنے لگے بابا جی آپ میرے گھر کس طرح آ گئے، میرے غریب خانے پہ آپ آ گئے. میں نے نہیں کوئی ایسی بات نہیں. کہنے آپ آئے کس لیے؟ میں نے کہا میں تجھے یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس بندے کو تو بڑا ٹیلنٹ دیا تھا، بڑا لائق بنایا تھا، یہ اپنا وقت اور اپنی ساری قوتیں کہاں زائل کر رہا ہے. کہنے لگے میرے بارے میں اللہ نے یہ کہا؟ میں نے کہا ہاں تمہارے بارے میں کہا. کہنے لگے میں کس طرح کروں، میں بڑا مجبور شخص ہوں، یہ برا فعل مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں. میں نے کہا تم ہمارے پاس آ جایا کرو، ہمارے یہاں درس ہوتا ہے جمعرات کو، لوگ گفتگو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، ان میں تبدیلیاں آتی ہیں. کہنے لگے جی میں تو بغیر شراب پیے آ ہی نہیں سکتا، مجھ سے چلا ہی نہیں جاتا. میں نے کہا شراب پی کے آ جایا کرو.
کہنے پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں 1-1.5 گھنٹے سے اوپر اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں کہا بوتل ساتھ لے آنا، تم بوتل ساتھ لے آنا۔ وہ آ گیا، شراب پی کر آیا، بوتل چسٹر اس نے پہنا ہوا تھا، لمبا جو کوٹ ہوتا ہے، سردی تھی بڑی، جیب میں بوتل بھی تھی۔ مگر ایسی اس پہ توجہ ہوئی، ایسی نظر پڑی، اللہ نے اتنا فضل کیا کہ وہ دن اور آج کے دن اس کے بعد اس نے ایک گھونٹ بھی شراب نہیں پیا، ایک گھونٹ آج تک۔ تو یہ نظر کے کمالات جو ہیں ہم نے بارہا دیکھے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی نماز تو بڑی دور کی بات ہے، اسلام کا نام بھی لے لیا تھا، اور آج وہ دین کے مبلغ بنے پھرتے ہیں۔ علامہ نے جو اس ٹاپک کو چھیڑا ہے وہ اس لیے چھیڑا ہے کہ آپ کو قرآن بھی ایک بات کہہ رہا ہے کہ جب تم کسی کام میں الجھ جاؤ، کوئی بات سمجھ میں نہ آؤ، تو اہل ذکر کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے پوچھو۔ اللہ نے یہاں قرآن میں اہل علم نہیں کہا، اہل ذکر کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ اہل علم جو ہیں وہ اہل ذکر نہیں ہوتے، اہل ذکر اہل علم بھی ہوتے ہیں، اور اہل ذکر وہ ہوتے ہیں جن کے لیے پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں ان کا ذکر پچھلوں میں چھوڑ دیتا ہوں۔ جن کو اللہ ریکگنائز کر لے مقبول بندے کے طور پر، وہ اہل ذکر ہوتے ہیں، اور وہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر کیمیا ہوتی ہے۔ جب کسی پر توجہ کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، کنسنٹریٹ کرتے ہیں، ان کی کائنات تبدیل ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔